اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے فکر آخرت کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جس انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آخرت کی فکر جو ہے یہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتی ہے۔ آخرت کی جو فکر ہے یہ جنت کی طرف راستہ جاتا ہے، اور آخرت کی جو فکر ہے انشاءاللہ انسان جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ قرآن پاک اللہ کی مقدس کتاب ہے، محترم کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ ستار میں پارے کی پہلے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بات ہوتی ہے غور فرمانے کی۔ اگر ہم آسمان کو غور سے دیکھیں تو جب غور کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کو بنانے والی ذات کون سی ہے۔ جب ہم پہاڑوں پر غور کریں گے، سمندر، دریا، ندیاں، نالے، یہ سب کچھ جب دیکھیں گے غور کے ساتھ تو انسان کا ذہن جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہوگا، رجوع کرے گا کہ کائنات کے رب نے کتنی حسین دنیا پیدا فرمائی ہے۔ جب ہم غور کریں گے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔
فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اے انسان، تیرے تو حساب کا وقت بالکل قریب آ پہنچا ہے، تیرا تو امتحان بالکل قریب ہے، اور تجھے فکر کوئی نہیں، تیری توجہ کوئی نہیں، تو اپنی من مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ اگر قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر توجہ فرمائیں، میرا چونکہ تعلیم کے ساتھ بھی تعلق ہے، تعلیم کے شعبے سے ہم نے دیکھا ہے کہ نرسری کلاس کا جو بچہ ہے 3.5 4 سال 4.5 سال کا، جب امتحان قریب آتے ہیں، بہت سارے والدین ایسے ہیں جو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ٹیچر سے رابطے ہوتے ہیں، اور رات کو بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، دن کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر میٹرک کا، ایف اے کا، بی اے کا امتحان ہو، سوائے چند طالب علموں کے، والدین بھی کہتے ہیں، اساتذہ بھی کہتے ہیں، بچے بچیاں خود بھی محنت کرتی ہیں، لیکن یہ جو دین ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، محبوس فرمایا، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہم دنیا داری میں اس قدر مگن ہیں، سوائے چند اللہ کے بندوں کے نہ حلال کی تمیز رہی، نہ حرام کی تمیز رہی، اور آج تک کوئی ساتھ نہیں لے کے گیا کوئی چیز بھی۔ میں نے، آپ نے غریب لوگوں کے جنازے بھی پڑھے، امیر لوگوں کے بھی جنازے پڑھے، ارب پتی لوگوں کے جنازوں میں بھی شرکت کا موقع ملا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ارب پتی آدمی مر گیا، اس کی اولاد نے نیچے 10,000 روپے کا قلین بچھایا ہو۔ ان چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور کسی اہل دل نے کہا ہے، بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے، صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان نے۔ بڑے بڑے راجانوں، بڑے بڑے راجانوں موت نے نہ چھوڑیا، بڑے بڑے راجانوں موت نے نہ چھوڑیا، جدے وال دل آیا اوہی پھل توڑیا۔ ہرے برے باغ کئی، ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے، بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے۔ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
سوائے اللہ کی ذات. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور جن کو فکر ہے آخرت کی، دیکھو ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. مدینے میں باغ تھا ایک ان کا بہت بڑا، رقبے کے لحاظ سے بھی کافی بڑا اور درختوں کے حساب سے بھی کافی بہت زیادہ درخت تھے. ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، خود بیان فرماتے ہیں اس واقعے کو، کہ میں باغ میں نفلی نماز ادا کر رہا تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے بالکل سامنے ایک درخت تھا، اس کی شاخ پر ایک پرندہ آ کے بیٹھ گیا. اس پرندے نے بڑی بڑی خوبصورت آوازیں نکالنی شروع کر دیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے آوازیں نکالنی شروع کی، بڑی پیاری پیاری، بڑی سونی سونی، فرماتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میری توجہ اس کی طرف ہو گئی. نماز سے فارغ ہوئے، زار و قطار رونے لگ گیا کہ میری نماز میں خلل پڑا ہے. طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہے سیدھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرے بھائیو دعا کرو اللہ فکر آخرت پیدا کر دے. آخرت کی فکر کائنات کے رب کی قسم ہے بڑی لالچوں سے بچا لیتی ہے، بڑے گناہوں سے بچا لیتی ہے، اللہ کی بڑی نافرمانیوں سے بچا لیتی ہے. یہ ابو طلحہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، بیٹھے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو طلحہ تھوڑی دیر پہلے گئے تھے، دوبارہ جلدی آئے ہو، کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ تمہارا رنگ اڑا ہوا ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، خیریت تو ہے؟ عرض کی سونے محبوبہ آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں میرا ایک باغ ہے، آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، میں سارے کا سارا باغ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر دیتا ہوں، جہاں آپ کا دل کرے اس باغ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. نماز میں خلل پڑا ہے، اندازہ فرمائیں سارے کا سارا باغ اللہ کے نام پر وقف کر دیا، دے دیا. اور میں آج صبح پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے ایک درخت نہیں ہوتا زمین پہ گڑا ہوتا ہے، اس طرح قیام کے اندر کھڑے ہوتے. اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طبقات ابن سعد میں پڑھا، فی ظلال قرآن کے اندر بھی پڑھا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، جن کے جنتی ہونے کے بارے میں رائی کے دانے برابر بھی شک کوئی نہیں، اور جو شک کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے پیارے علی، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کا جسم ڈولتا ہے، آپ کی پنڈلیاں جو ہیں وہ ہلتی ہیں. کیا فرمایا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا کہ میں وہ کام کر رہا ہوں کہ جس کام کو کرنے کے لیے زمین نے بھی انکار کر دیا، آسمان نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا،
فرمایا علی وہ امانت ادا کر رہا ہے اور علی کو پتہ ہے وہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ کرے ہماری نمازیں بھی ویسی ہو جائیں، ہماری نمازیں ویسی نہیں، معذرت کے ساتھ میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی عبادات کو، اپنی نمازوں کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے۔ میں فکر آخرت کی بات کر رہا ہوں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان غنی کون ہیں؟ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، کئی بار جنت کی بشارت دی۔ ایک بار تو یہ بھی کہہ دیا کہ اے میرے پیارے عثمان، آج کے بعد تو کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کرے، تیرے لیے پھر بھی جنت واجب ہے۔ اور جب جنگ تبوک کی تیاری تھی نا، جنگ تبوک کی طرف جا رہے تھے، راستے میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ یہ حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سامان مہیا کیا، کئی اونٹ آئے، لینے لگ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ ہاتھ اٹھائے، عثمانوں کی طرف نظریں اٹھائیں۔ 3 مرتبہ کائنات کے امام، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ اور پھر یہی بس نہیں کیا، صحابہ سے کہا آپ بھی عثمان کے لیے دعا کریں۔ تو پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظمت دیکھو، مقام دیکھو، مرتبہ دیکھو، شان دیکھو، عظمت دیکھو، لیکن جب قبر کا ذکر آتا کیسے رویا کرتے تھے۔ یہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی، اتنا رویا کرتے تھے۔ عظمت کتنی ہے، شان کتنا ہے، مقام کتنا ہے، ہمیں کبھی قبر یاد ہی نہیں آئی۔ اللہ کی قسم اگر قبر کو یاد رکھیں نا، نافرمانیوں سے بچ جائیں، کام تولنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہمسایوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کا مال حرام کا کھانا چھوڑ دیں، اگر قبر کو یاد کریں کہ اس کا فرش کیسا ہے، اس کی دیواریں کیسی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں اس روایت کے، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قبرستان سے گزر رہے تھے، 7 صحابہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ سے پوچھا کسی کو معلوم ہے کہ یہ قبر کس کی ہے؟ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، حدیث کے الفاظ دلوں کی تختیوں پر لکھ کے لے جانا۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابہ یہ قبر جس کے سرہانے میں کھڑا ہوں، کوئی جانتا ہے یہ کس کی قبر ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ فلاں بن فلاں کی قبر ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ اس وقت جو قبر کے اندر ہے، اگر اس کو دنیا کا سارا مال و دولت دے دیا جائے، دنیا کے سارے سونے اور چاندی کے زیورات سارے اس کو دے دیے جائیں، ساری دولت اس کے سامنے پیش کر دی جائے، یہ دولت نہیں لے گا، سونا چاندی نہیں لے گا، 2 رکعتیں نماز پڑھنے کو ترجیح دے گا۔ اندازہ فرمائیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دولت کو پسند نہیں کرے گا، سونے چاندی کو پسند نہیں کرے گا؟ فرمایا نہیں، اس نے قبر کا حال دیکھ لیا ہے، اس نے قبر کا موسم دیکھ لیا ہے، اس نے قبر کے جو حالات ہیں وہ اپنے ہر چیز اس کے سامنے ہے، یہ ساری کائنات کی دولت کو چھوڑ دے گا، 2 رکعت نماز ادا کرنے کو ترجیح دے گا۔ اندازہ فرمائیں میرے بھائیوں، اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ سب کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اور کسی اہل دل نے قبر کے بارے میں تھوڑے سے پنجابی کے شعر سنا رہا ہوں، میری فرمائش تھی 2-3 بزرگوں کی، تو میں ان کی خواہش بھی پوری کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا، اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا دلوں کے اندر، اور انشاءاللہ ایمان اور انشاءاللہ پختہ ہوگا۔ قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، موت میرے گھر روز مار دیے پھیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں، کلا اتھوں آیا ہے تے کلا اتھے جانا ہی، کلا اتھوں آیا ہے تے کلا اتھے جانا ہی، تیاں پینا میریاں نہ کم میرے ہونا ہی، تیاں پینا تیریاں نہ کم تیرے ہونا ہی، جنہ لئی تو راتی دنے کرے ہیرا پھیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، او موت میرے گھر روز مار دیے پھیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں۔ نوجوانوں تم بھی سن لو ذرا، بڑے نوجوان، مجھے بھی 25 سال ہو گئے ہیں ایک مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے، نوجوان گلی کے کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں گزرتے ہوئے بھائی نماز پڑھ لو، توجہ ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں پڑھ لیں گے جی۔ نوجوانوں تم بھی سن لو، امان کا دکر، امان کا دکر نائے حسن تے جوانی دا، امان کا دکر نائے حسن تے جوانی دا، زندگی ہے تیری جویں بلبلائے پانی دا، زندگی ہے تیری جویں بلبلائے پانی دا، تیریاں تے ساواں بھی نہیں اپنیاں تیریاں، میریاں تے ساواں بھی نہیں اپنیاں میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، موت میرے گھر روز مار دیے پھیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جانا ہے ہم نے، سب نے جانا ہے، اور جب قبر میں جانا ہے نا تو آپ نے سنا بہت سے علماء کرام سے 3 سوال ہونے ہیں، اور قبر میں جب جانے والا جائے گا اللہ کا نیک بندہ، فرشتے آئیں گے سوال کرنے لگیں گے، تو پہلے کہے گا مجھے نماز پڑھ لینے دو عصر کی، جو مومن ہوگا نمازی، نماز کی فکر کرنے والا۔ 3 سوال ہوں گے، فرشتے کہیں گے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو صحیح جواب دے گا۔ اب اگلی جو بات ہے وہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یہ وہ خوش نصیب ہوگا اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا،
3 سوال ہوں گے، فرشتے کہیں گے ہمیں معلوم تھا کہ تو صحیح جواب دے گا، تو کیا کہے گا؟ کہے گا اب مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں، میں خوش ہو گیا ہوں، جنت کا لباس بھی مل گیا ہے، بستر بھی مل گیا ہے، کھڑکی بھی جنت کی کھل گئی ہے، اب مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں کہ میں جا کے اپنے دوستوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتا دوں کہ اللہ نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ اب وقت نہیں ہے، اب تو اس طرح سو جا جس طرح نئی دلہن سوتی ہے، آرام سے سکون سے سو جا، اللہ قیامت والے دن تجھے اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں بڑے اللہ کے ولی، عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ، یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ ہم نے عرض کی اماں جی، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کوئی خاص ایسا موقع جو آپ نے دیکھا ہو؟ ویسے تو ان کی ساری عبادات اعلیٰ تھیں، کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی یادگار جو آپ کو نہ بات بھولی ہو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں، زاروں قطار روئیں۔ فرمایا ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مجھے عبادت کر لینے دو۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا قرب بڑا پسند ہے، اور جو آپ کی عبادت کی خواہش ہے وہ بھی مجھے بڑی پسند ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گیا۔ یہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن جیسا اللہ نے نہ پیدا کیا نہ اللہ پیدا کرے گا، جن جیسی شان، عظمت، مقام نہ اللہ نے کسی کو عطا فرمایا نہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اتنا لمبا قیام کیا کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تار ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد داڑھی مبارک تار ہونے کے بعد یہ قمیض کی جو اگلا حصہ تھا، فرمایا یہ بھی آنسوؤں سے تار ہو گیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد جو آگے زمین تھی وہ بھی تر ہو گئی پانی سے، آنسوؤں سے۔ فرماتی ہیں کہ نماز سے جب فارغ ہوئے نا تو پیچھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، بلانے کے لیے تشریف لائے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، گناہ تو ہے ہی کوئی نہیں، گناہوں کو تو حکم ہے کہ تم نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اتنا کیوں روئے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بلال، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ ذرا اندازہ فرمائیں کہ عبادت کرنے والی ہستی کون سی ہے، اور الفاظ پہ غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ، یہ جو مساجد ہیں نا، مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں،
اور میں کہا کرتا ہوں کہ ان کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے. جس جس جگہ مسجدیں بنی ہیں یا قیامت تک بنیں گی، ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور جس طرح رات کو آپ آسمان کی طرف نظریں اٹھائے نا تو رات کو تارے جگمگ کرتے کتنے خوبصورت لگتے ہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آسمانی مخلوق ہے، جن کو ملائکہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں، جب وہ زمین کی طرف جانتے ہیں، زمین کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ جو اللہ کے گھر ہیں نا، یہ انہیں اس طرح چمکتے نظر آتے ہیں جس طرح ہمیں آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب فکر آخرت پیدا ہوگی، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 5 وقت کی حاضری اللہ کے گھر میں یقینی ہو جائے گی. اگر یقینی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوئی. تو میرے بھائیوں غور فرماؤ کہ یہ زندگی کتنی ہے. میں ویسے ایک حساب لگایا کرتا ہوں، اگر آپ کو یہ بات پسند آ جائے تو آپ بھی لگا لیا کریں، فائدہ ہو جائے گا. میں اکثر دفتر میں بیٹھ کے نا کاغذ پینسل آ کے پڑی ہوتی ہے، تو میری عمر اس وقت 62 سال ہو گئی ہے. ایک اس کے ساتھ اور غلط فہمی دور کر دوں، یہاں میرے ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ 6 مہینے پہلے نا تنزیہ کہا کہ یہ سر کو کچھ لگاتے ہیں تو داڑھی کو بھی لگا لیا کریں. میں نے انہیں بتلایا میرے بھائی جان میں نے ایک دن بھی کوئی چیز نہیں لگائی ایسی، یہ سر کے بال قدرتی ہیں، داڑھی کے بھی قدرتی ہیں، یہ مالک کی مرضی ہے. تو میں اکثر پینسل لے کے نا، ویسے 1 سیکنڈ کا نہیں پتا، 1 سیکنڈ کا، لیکن میں اپنی اصلاح کے لیے کبھی 80 لکھ کے تو اس میں سے 62 نکالتا ہوں، کبھی 70 لکھ کے اس میں سے 62 نکالتا ہوں، کبھی 65 لکھ کے اس میں سے 62 نکالتا ہوں، کبھی 100 لکھ کے اس میں سے 62 نکالتا ہوں. اور میں سوچتا ہوں بندے اس کے بعد تو نے کہاں ہونا ہے، ذرا سوچ. کئی چیزوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور کسی کو نہیں پتا سوائے خدا کے کہ میرے اور آپ کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور اس کے بارے میں بھی کسی شاعر نے کہا، فکر آخرت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اللہ جانے میرے نال اگے کی ہونا ہے، سارے نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے. اللہ جانے تیرے نال اگے کی ہونا ہے، سارے نے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے. او بھین پائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے، او بھین پائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے. جدے وچ رہندا سیں حویلی چھڈی جانا ہے. او بھین پائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے، جدے وچ رہندا سیں حویلی چھڈی جانا ہے. مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے، مکے جدوں سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے. ساریاں نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے، ساریاں نے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی عظمت کے کیا کہنے. جنگ احزاب کا موقع ہے، یہ وہاں پر زخمی ہوئے، وہاں پر شہید ہوئے. جب یہ شہید ہوئے نا جنگ احزاب کے موقع پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور اللہ سے دعا کیا کی. فرمایا اے اللہ، میں سعد پر راضی تھا، تو بھی راضی ہو جا.
اور جو معاملہ تو اپنے خاص دوستوں کے ساتھ کرتا ہے نا، وہ معاملہ ساتھ کے ساتھ کرنا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، کتنی عظمت، کتنی شان معاذ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سعد بن معاذ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان کی بات سنانے لگا ہوں آپ کو، تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے۔ امام صاحب لکھتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دیوانہ اور پروانہ ہے نا، یہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 موقعوں پر میرے اندر خاص صفات ہے، اور فرمایا کرتے تھے اگر مزید اور موقعوں پر صفات پیدا ہو جائے تو میرا درجہ بڑا بلند ہو جائے۔ اللہ کے دوستوں، جنت کے سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں۔ وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں، میرے بھائیوں بڑی قیمتی باتیں ہیں، اس مسکین کی باتوں کو، اس گنہگار کی باتوں کو بڑے بڑے آپ علماء کو سنتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے بھائی افتخار بٹ صاحب کو، ان کے رفقا کو، کہ انہوں نے ماشاءاللہ رونقیں لگائی ہوئی ہیں، اور میرے جیسے مسکین کو بھی بلا لیتے ہیں کبھی کبھی، اور میرا حق بھی ویسے بنتا ہے، میں ہمسایہ بھی ہوں ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے معاملات اللہ بہتر فرمائے، ان کی زندگی میں ایمان والی زندگی اللہ تعالیٰ فرمائے، ساری پریشانیاں اللہ دور فرمائے، میریاں بھی آپ کی بھی۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جو ان کو آباد کرتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو یہ پروانہ دیوانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ذرا آپ سنیں، 3 باتیں بتلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں من ہی من میں نماز کی باتیں کرتا ہوں، یعنی توجہ سے، خشوع کے ساتھ قیام بھی کرتا ہوں، رکوع بھی کرتا ہوں، سجدے بھی کرتا ہوں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ من ہی من میں نماز کی ہی باتیں کرتا ہوں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ کام یاد آ جاتا ہے جو پہلے نہیں آیا ہوتا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب نماز ادا کرتا ہوں، میں من ہی من میں نماز کی ہی باتیں کرتا ہوں، میری توجہ ہی نماز کی طرف ہوتی ہے۔ اور دوسری بات فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتا ہوں تو مجھے بڑا پختہ یقین ہوتا ہے کہ یہ سچی باتیں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات سچی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کائنات کے رب نے قرآن پاک میں گواہیاں دے دی ہیں کہ میرا محبوب ہماری مرضی کے مطابق بولتا ہے، ہماری مرضی کے خلاف نہیں بولتا۔ فرماتے ہیں دوسری یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب میں حدیث مبارکہ سنتا ہوں تو مجھے 100% پورا یقین ہوتا ہے کہ کائنات کے امام کی بات سچی ہے۔ اور تیسری بات فکر آخرت سے متعلقہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنازہ جا رہا ہوتا ہے اور یا میں کسی جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا سوال ہوں گے اور یہ کیا جواب دے گا۔ ہم بھائیوں ہماری حالت دیکھیں، جب جنازے اٹھتے ہیں، فوت کیا ہوتی ہیں، ابھی جنازہ نہیں اٹھا ہوتا، وہیں پہ سیاست کی باتیں، وہیں پہ کاروبار کی باتیں، جنازہ جا رہا ہے پھر بھی یہی باتیں، جنازے خانے میں انتظار کیا جا رہا ہے، وضو کرنے والے ساتھیوں نے ابھی آنا ہے، وہاں پر بھی ہماری دنیاوی باتیں، جنازہ پڑھنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پروانے اور دیوانے کہتے ہیں کہ جب کوئی جنازہ دیکھتا ہوں جا رہا ہے یا میں جنازے میں شریک ہوتا ہوں
تو فرمایا کہ میں دل میں بار بار یہی سوال کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا بنے گا، کیا پوچھا جائے گا، کیا سوال ہوں گے، یہ کیا جواب دے گا، اس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اندازہ فرمائیں، اور یہ وہ صحابی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جب یہ احزاب کے موقع پہ شہید ہوئے، سپرد خاک کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بتلایا تھا کہ اے میرے صحابہ سن لو، 70,000 فرشتہ کائنات کے رب نے آسمان سے نازل فرمایا، جو اس کی میت کو کندھا بھی دے رہا تھا اور جنازے کے ساتھ ساتھ بھی چل رہا تھا۔ اندازہ فرمائیں ان لوگوں کی قسمتوں کے کیا کہنے۔ لیکن جنت کے سرٹیفکیٹ ایویں نہیں ملے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ مار پڑتی تھی، تشدد کیا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا، ایک ہی آواز تھی، اللہ احد۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اللہ ایک ہے۔ اللہ سے محبت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار تھا، اور فکر آخرت تھی۔ صحابہ کو عظمتیں جو ملی ہیں نا، اس کے اندر سب سے اہم بات یہ تھی، جب فکر آخرت پیدا ہو جائے گی میرے بھائیوں، میرے دل کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر اللہ سے سچی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب فکر آخرت پیدا ہو جائے گی میرے اور آپ کے دلوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب فکر آخرت پیدا ہو جائے گی میرے اور آپ کے دلوں کے اندر قرآن پاک جیسی عظیم و شان کتاب کے بارے میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب فکر آخرت پیدا ہو جائے گی آپ کے اور میرے دلوں کے اندر، تو دین اسلام کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے دل جو ہیں اسلام کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، گناہگار کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے، جو گناہ ہو چکے اللہ معاف فرمائے، آئندہ جو زندگی اللہ مزید بہتر کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو بیمار ہیں مسلمان مومن جہاں جہاں بھی اور جس بیماری میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا والی زندگی عطا فرما دے۔ اور یہ جو کرونا ہے نا، آخری باتیں ایک دو سن لیں، یہ جو کرونا ہے نا، احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بیماری ہو اس کا علاج بھی برحق ہے، ہومیوپیتھک کا کروائیں، ایلوپیتھک کروائیں، حکمت کا کروائیں، کروانا چاہیے، احتیاط بھی کرنی چاہیے، لیکن بیماری سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ موت جس طرح اللہ نے لکھی ہے اسی طرح ہی آنی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے 70 جنگیں لڑی، 70 خواہش کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے شہادت کی، موت آ جائے، لیکن فیصلے اس مالک کے چلتے ہیں، کسی اور کا فیصلہ نہیں چلتا۔ موت آئی تو بستر پر آئی۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جو مسلمان مومن فوت ہو چکے ہیں، میرے آپ کے عزیز و اقارب، تمام مسلمان جو بھی فوت ہو چکے ہیں، میرے بھائی افتخار بٹ صاحب کے والد صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ گواہ ہے، رات کو میں یہ درس کی تیاری میں تھوڑی سی فکر تھی، لگا ہوا تھا، تو مجھے وہ بزرگ بڑے ہی یاد آئے۔ رات کو بھی اکثر خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہونا، بار ملاقات بھی ہونی، اسلام دعا، کوئی ایکسٹرا بات نہیں، کوئی ایسے مسئلہ نہیں، بڑے یاد آئے۔ رات کو بھی دل سے دعا نکلی کہ یہ دیکھیں یہ بہاریں لگی ہوئی ہیں، اس میں ان کا بھی بہت سارا حصہ ہے، ان کی بھی بہت تربیت ہے۔ جتنے بھی مسلمان مومن، آپ کے عزیز و اقارب، میرے جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بھی اللہ کی زمین پہ رہتے، جو دنیا سے چلے گئے،
دعا کریں اللہ ان مسلمان بھائیوں کو اللہ معاف فرما دے، ان کی قبروں کو اللہ جنت کے باغیچے بنا دے، اور جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں اللہ میریاں بھی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ آپ کی بھی پریشانیاں دور فرمائے، تمام مسلمان جتنے بھی ہیں جو بھی پریشانیاں، ہر گھر کی الگ الگ کہانی ہے، ہر بندے کی الگ الگ کہانی ہے، اللہ ہی دور کر سکتا ہے ان پریشانیوں کو۔ اللہ سے دعا کرے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تمام دکھوں کو اللہ سکھوں میں تبدیل کر دے، تمام پریشانیوں کو اللہ خوشیوں میں تبدیل کر دے، جو کاروباری پریشانیاں ہیں اللہ ان کو بھی دور کر دے، اللہ خوشحالیاں پیدا کر دے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اس دور کے اندر خاص طور پہ ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی نیک اور صالح رزق کا اہتمام فرمائے۔ اور پھر ایک اور آخری بات، دعا میں اکثر جمعے میں بھی کرتا ہوں، جمعے کے بعد، کہ جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں ان کے بھی لیے دعا کرنی ہے بھائی کہ اللہ سب کو اپنے اپنے گھر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہماری نشست کا ایک حصہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک دو گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئندہ سے انشاءاللہ جو ہمارے یہ جلوس ہوا کرتے ہیں ہر اتوار کے اتوار آگے اللہ کی فضل و کرم سے ماہ رمضان کی گھڑیاں آ رہی ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارے درس مغرب کی نماز کے بعد ہوا کریں گے، اور اسی طرح یہ بھی دروس کا سلسلہ انشاءاللہ جو ہر ہفتے ہوتا ہے یہ اب رمضان المبارک کے بعد اس کو دوبارہ شروع کیا جائے گا، اور باقی انشاءاللہ رمضان مبارک میں روزانہ انشاءاللہ مغرب کے بعد ہمارے جو دروس ہیں وہ انشاءاللہ ترتیب سے چلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے اور آپ کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے، تاکہ ہم اس سلسلے کی گھڑی کو خوبصورت طریقے سے ماہ رمضان کی گھڑی میں نپٹا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شیخ محترم نے دعا کی ہے جتنے بھی بیمار ہیں اس سلسلے میں اللہ سب کو شفا کام کا عطا۔ شیخ محترم نے جو بیان کیا ہے انشاءاللہ اس میں سوال کیے جائیں گے۔ جس صاحب کو دعا آتا ہے ہر بار آپ سنتے ہیں دوبارہ پھر وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مومنوں کو بار بار یاد کروا دینا یہ ان کے لیے نفع مند ہے۔ اس صاحب کو جواب آتا ہے وہ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے، کوئی صاحب ابھی میں سوال بولتا ہی پوچھتے نہیں ہم سے لیکن وہ جواب بتا دیتے ہیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس کو صرف جواب آتا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، شیخ محترم انشاءاللہ انتخاب کریں گے کس سے جواب پوچھنا ہے، انشاءاللہ وہ جواب دے گا، باقی کوئی ساتھی نہ بولے، یہ بہت آپ سے گزارش ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قبر میں مومن شخص سب سے پہلے فرشتوں کو کیا کہے گا؟ آپ پوچھیں، آپ چلو بیٹا بتائیں آپ۔ اونچی بولیں نا ذرا سب کو پتہ چلتا ہے۔ جی اجازت دیں میں تو نقل پڑھ۔ چلو بیٹا کون سی؟ شاباش۔ سوال مطلب آج کے درس میں شیخ محترم نے واقعہ بیان کیا ہے نبی والے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کھڑے ہوئے تھے
تو آپ نے اس کے بارے میں کیا پوچھا اور قبر والے کے بارے میں آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ اگر دنیا میں دوبارہ لوٹ آئے کس چیز کو پسند کرے؟ دنیا دوبارہ آئے تو نماز کی ترتیب نہیں دوبارہ جی دنیا میں دوبارہ آئے تو کس کو؟ نماز کو کریں سونا چاندی وغیرہ پسند نہیں کریں نماز کو جواب پورا نہیں ہے، واضح نہیں ہے. اللہ برکت دے. چلیں آپ بتا دیں. ہاں 2 رکعت. ٹھیک ہے، ہاں انہوں نے بھی یہی بتایا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ نماز کو چل یہ لیں بیٹا، چلیں بچے کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. سوال نمبر 3، وہ کون سی جنگ ہے کہ جس میں کھانے پینے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا؟ چلیں جی آپ بتائیں. جنگ تبوک. جی جزاک اللہ. سوال نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادا ربا کو کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش کیا تھا؟ کھڑے ہو گئے اور بعد میں اتنا زیادہ روئے تھے کہ ان کی ساری بھی تار ہو گئی اور آگے سے تمیز بھی اور زمین بھی آگے سے تار ہو گئی شاباش جزاک اللہ. سوال نمبر 5، آج درس میں ابتدائی آیت کون سی پڑھی گئی؟ جزاک. سوال نمبر 6، آخرت کی فکر انسان کو کس چیز سے بچاتی ہے؟ گناہوں سے بچاتی ہے اور جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، برے کاموں سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے. جی السلام. شاباش. سوال نمبر 7، شیخ محترم نے آج فکر آخرت کے بارے میں کون سے اشعار پڑھے ہیں؟ ان میں سے ایک سنا. بندیا جہاں ہوتے کبھی نہ گمان سدا ہو جانا ہے تو کسی بھی انسان. سوال نمبر 8، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کا معنی مفہوم واضح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں میرا سوال ذرا آپ دوبارہ سمجھیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کا معنی مفہوم واضح کرتے ہیں. کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے موت کا درجہ کرنا ہے. اس کا مطلب آگے باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے. ٹھیک. جزاک اللہ. جی السلام. سوال نمبر 9، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارے کا سارا باغ کیوں وقف کیا تھا؟ بتائیں. جی صحیح بتا. جی بیٹا. ہاں ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سوال نمبر 10، وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کی نماز میں پنڈلیاں کانپا کرتی تھیں؟ جزاک اللہ. سوال نمبر 11،
وہ کون سے صحابی ہیں جن کے جنازے پر فرشتے شامل ہوئے تھے اور وہ کتنے فرشتے تھے؟ کتنے فرشتے ہوئے؟ اچھا، سوال نمبر 12، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی 3 باتوں کا ذکر کیا تھا؟ انہوں نے فکر کیا تھا کہ جو جب نماز پڑھے تو وہ نماز کے اندر ہی اپنے دل میں سوچتے تھے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے تھے تو ان کو دل میں سچا بولتے تھے۔ اور تیسری بات ہے، چلیے حوصلہ افزائی کر دیں۔ تیسری جنازے پہ جبتے تھے نا تو پھر وہ سوچتے تھے کہ اس سے کیا سوال جواب ہوں گے، کیا یہ جواب دے گا، ٹھیک ہے، چلو شاید آپ سے گزارش ہے کہ جن احباب نے اشراق کی نماز نہیں ادا کی